الذاتیہ والفعلیہ، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ بھی ہمیشہ رہیں گی، اللہ کی صفات فعلیہ بھی ہمیشہ رہیں گی۔ اس پر بات ہو چکی ہے، اب تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ صفات ذاتیہ جن کے ساتھ اللہ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ اللہ موصوف نہ ہو۔ آسان ترجمہ سمجھو، صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جو صفت اللہ کے اندر ہو اور اس کا جو الٹ اور ضد ہے وہ اللہ کے اندر نہ ہو، اور یہ 7 ہیں: حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر اور ارادہ۔ حیات اللہ کی صفت ہے اور حیات کی ضد موت، یہ اللہ کے اندر نہیں ہے۔ قدرت اللہ کی صفت ہے، عاجز ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، اس کی ضد جہالت اللہ کی صفت نہیں ہے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، نہ بولنا، گونگا ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ بس سمع و سننا اللہ کی صفت ہے، بہرا ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے۔ بل بصر و دیکھنا اللہ کی صفت ہے اور نابینا ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے۔ بل ارادہ کرنا خدا کی صفت ہے اور کچھ نہ چاہنا یہ خدا کی صفت نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْفِعْلِيَّةُ، اور صفات فعلیہ کہ جو صفت اللہ کے اندر ہو اور اس صفت کا جو الٹ ہے وہ بھی اللہ کے اندر ہو، اسے کہتے ہیں صفات فعلیہ۔ جیسے احیاء زندہ کرنا خدا کی صفت ہے، اماتت مارنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اعزاز عزت دینا یہ بھی اللہ کی صفت، اذلال اور ذلیل کرنا یہ بھی اللہ کی صفت۔ لیکن ان صفات کے ساتھ بھی اللہ موصوف ہے، ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہیں، لیکن اس صفت کا تعلق اللہ کے غیر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ صفت جو واقع ہوتی ہے وہ اللہ پر نہیں، اللہ کے غیر پر ہوتی ہے۔ زندہ تو اللہ کرتے ہیں، خود کو نہیں اپنے غیر کو، موت دیتے ہیں خود کو نہیں اپنے غیر کو۔ اس صفت کا جو وقوع ہوتا ہے وہ اللہ کے غیر پر ہوتا ہے۔ فالتخلیق والترزیق والانشاء، یہ جو اوپر صفات ہیں نا، یاد رکھنا صفات ذاتیہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل صفات ذاتیہ 7 ہیں، اس کے علاوہ جو اور اللہ کی صفات ذاتیہ وہ صفات ذاتیہ نہیں ہیں، اور بھی ہیں۔ اب دیکھو نا، فالتخلیق اللہ کی صفت ہے پیدا کرتے ہیں، اس کی ضد کیا ہے؟ پیدا نہ کرنا، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، تو ذاتی ہوئی نا۔ والترزیق، رزق دینا اللہ کی صفت ہے اور رزق نہ دینا، میں صرف بات اب سمجھا رہا ہوں توجہ، دنیا میں ہر چیز کو پیدا اللہ کرتے ہیں، ہر چیز کو رزق اللہ دیتے ہیں۔ میں اس سے گزارش کر رہا تھا ان باتوں کا آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ یہ جو 7 صفات ہیں صفات ذاتیہ، یہ الصفات ہیں، باقی تمام صفات ان میں سے کسی نہ کسی صفت کے تحت داخل ہو جاتی ہے۔ مثلا رزق اللہ دیں گے، چاہیں گے تو دیں گے نا، نہیں چاہیں گے تو کیسے دیں گے؟ صفت ارادہ کے تحت داخل ہو جائے گی۔ انشاء اللہ پیدا کریں گے، چاہیں تو پیدا کریں، نہیں چاہیں گے تو کیوں پیدا کریں گے؟ جس چیز کو چاہیں پیدا کریں تو الصفات کے تحت آ جاتی ہے۔ فالتخلیق پیدا کرنا، 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے باری۔ تخلیق کا معنی پیدا کرنا اور برعن کا معنی پیدا کرنا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس چیز کا پہلے سے مواد ہو اس کو پیدا کرنا تخلیق ہے، اور جس کا پہلے سے مواد نہ ہو اس کو پیدا کرنا یہ باری برعن ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے پہلے جو آسمان کی صورت ہے اس طرح آسمان کو پیدا کیا یا پہلے مادہ بنایا؟ پہلے آسمان کا مٹیریل، باری مٹیریل بن گیا، اب آسمان کی موجودہ صورت، یہ تخلیق ہے۔ فرق سمجھ لو، برعن کا معنی اس چیز کو پیدا کرنا جس کا مادہ اور مٹیریل پہلے سے نہیں تھا، مٹیریل بنانا۔ اس کے بعد تخلیق، پہلے سے مادہ مٹیریل موجود ہے پھر اس کو موجودہ شکل دینا، یہ ہے تخلیق۔ والترزیق، رزق دینا،
والانشاء والابداع والصنع، ان تینوں کا معنی پیدا کرنا۔ فرق کیا ہے؟ انشاء کہتے ہیں ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کا مثل پہلے سے ہو، یہ ہے انشاء، پہلے سے ایک نمونہ ہے، یہ ہے انشاء۔ آگے والابداع، ایسی چیز کو پیدا کرنا کہ جس کا پہلے سے نمونہ نہ ہو، پہلے سے مثل نہ ہو، یہ ہے بدیع۔ بدیع السماوات والارض، سمجھ آگئی؟ منشئ السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض؟ ابھی آسمان کو پیدا فرمایا، پھر ختم فرما دیں گے، پھر دوبارہ بنائیں گے۔ جب دوبارہ بنائیں گے تو کیا پہلے ڈیزائن ہے یا نہیں؟ ہے نا، پہلے سے، پہلے بنایا ہے، اب فنا کر کے دوبارہ بنائیں گے تو اسی کی مثل بنائیں گے نا، آپ کہیں گے بدیع۔ الصنع، حسن سلیقہ سے بنانا۔ ہم کہتے ہیں یار تو نے لکھا ہے پر کمال لکھا ہے، یار بیان کیا ہے پر کمال کیا ہے، یہ الصنع۔ فرق سمجھ آ گیا؟ اب پھر سمجھ لو اچھی طرح فرق۔ نمبر 1، برعن، باری، کسی چیز کو پیدا کرنا جس کا مواد نہ ہو، یعنی مواد۔ فالتخلیق، ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کا مواد ہو۔ والانشاء، ایسی چیز کو پیدا کرنا کہ جس کی مثل ہو۔ ابداع، ایسی چیز کو پیدا کرنا کہ جس کی پہلے مثل نہ ہو۔ آخر میں کیا فرمایا؟ والصنع، اس کو آخر میں لائے۔ اور پیدا بھی ایسے کرنا جیسے پیدا کرنا چاہیے، پیدا بھی کرنا حسن سلیقہ سے، پیدا بھی کرنا خوبصورت انداز میں۔ تو یہ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ بناتے بھی ہیں اور خوب سلیقے سے بناتے ہیں، بناتے بھی ہیں، ایسے مزہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر۔ میں مثالوں سے سمجھا رہا ہوں، بھئی آپ نے تقریر کی ہے اور کمال کی ہے، فلاں نے لکھا ہے کمال کا لکھا ہے، فلاں نے عبارت پڑھی تھی کمال کی پڑھی تھی، یہ باتیں ہیں۔ وغیر ذالک من صفات الفعل، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں سب کی سب اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ بھی ہمیشہ رہیں گے، صفات بھی ہمیشہ رہیں گی۔ لم یزل، ہمیشہ سے ہیں، ولا یزال، اور ہمیشہ رہیں گے، خود بھی بصفات ہی، اور صفات بھی، خود بھی و اسماء ہی، اور آپ کے نام بھی۔ لم یحدث لہ صفت، نہ تو کوئی نئی صفت ہے، ولا اسم، نہ ہی کوئی نیا نام ہوگا آپ کے لیے۔ لم یزل عالما بعلمہ، اللہ ہمیشہ سے عالم ہیں، ہمیشہ سے اللہ کی صفت علم ہے۔ والعلم صفت فی الازل، اللہ کی صفت علم ہمیشہ سے۔ قادرا بقدرتہ، بل قدرت صفت فی الازل، پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قادر ہے اور صفت قدرت ہمیشہ سے ہے۔ وخالقا بتخلیقہ، اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور ہمیشہ سے آپ کی صفت تخلیق ہے۔ والتخلیق صفت فی الازل، وفاعلا بفعلہ، والفعل صفت فی الازل، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے فاعل ہے اور صفت فعل آپ کی ازلی ہے۔ والفاعل هو اللہ تعالی، فاعل اللہ کی ذات ہے۔ والفعل صفت فی الازل، اور صفت فعل ہمیشہ سے ہے۔ والمفعول مخلوق، جس کو پیدا کرتے ہیں وہ مخلوق ہے۔ وفعل اللہ تعالی غیر مخلوق، اور اللہ کا اپنا فعل وہ مخلوق نہیں ہے۔ وصفاتہ فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقۃ، اللہ کی صفتیں ہمیشہ سے ہیں، نہ نئی ہیں نہ پیدا ہوئی ہیں۔ ومن قال انہا مخلوقۃ، اور جو یہ کہے اللہ کی صفتیں پیدا ہوئی ہیں یعنی مخلوق ہیں، او محدثۃ، یا پہلے نہیں تھی بعد میں آئی ہیں، او وقف، یا توقف کرے کچھ نہ کہے، یہ اسی طرح، او شکا، یا شک کرے پتہ نہیں ازلی ہے، پتہ نہیں بعد میں ہے، پتہ نہیں صفت مخلوق ہے، پتہ نہیں مخلوق نہیں ہے، جو یہ کہے گا وہ کافر باللہ تعالی، اس نے گویا اللہ کی ذات کا انکار کر دیا ہے۔ یہ جو اوپر صفات تھی نا،
میں نے تخلیق کو ذاتیہ کہہ دیا غلطی سے، فت تخلیق و ود ترزیق کو پہلے فرمایا صفات ذاتیہ، یہ مثال دی ہے 7 صفتیں، پھر فرمایا صفات فعلیہ، اس کی مثال میں 5 صفتیں بیان فرمائیں۔ 7 صفات ذاتیہ کی مثال دی ہے، اس کے علاوہ جو صفت ذاتی ہوگی وہ ان کے تحت شامل ہوگی، یہ الصفات ہے، اور یہ 5 صفتیں بطور مثال کے صفات فعلیہ کی دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ آئے تو پھر اللہ اس کو ہمیں آگے سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔